السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سہیب سالک کو یوٹیوب چینل پہ۔ ایک بہت ہی اہم پیغام اور گزارش بھی ہے کہ پاکستان میں اس وقت پولیو کے قطرے جو ہیں وہ پلائے جا رہے ہیں۔ گھر گھر جا کے پولیو ٹیم، پولیو ورکرز اپنی قومی خدمت، قومی فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ بہت ہی غلط سلوک کرتے ہیں، نامناسب سلوک کرتے ہیں، جن کو اس بات کی اویئرنیس نہیں ہے۔ اور یہ کافی مایوس کن بات ہے کہ اگر یہ پولیو کے قطرے وقت پہ بچوں کو نہ پلائے جائیں تو یہ آگے چل کے ایک بہت بڑے مسئلے کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ تو پلیز پولیو ورکر سے اچھی طرح بیہیو کریں اور پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو ضرور پلائیں۔ 2 قطرے پاکستان کی خاطر، قوم کی خاطر، مستقبل کی خاطر۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سہیب سالک کے ساتھ لیٹسٹ ایپیسوڈ 23 مارچ 2021 ہے آج، اور پاکستان ڈے کے مناسبت سے یہ دن منایا جاتا ہے۔ یوم پاکستان کی جو تاریخ ہے اس سے تو یقیناً سب واقف ہیں۔ پاکستانی جو ہیں وہ اس حوالے سے اپنی جذباتی وابستگی بھی رکھتے ہیں۔ پاکستان کے جو سلسلہ تھا پاکستان کے عمل میں آنے قیام عمل کا، اس کا یہ آغاز تھا 1940 سے۔ یہ سفر شروع ہوا تھا۔ آج الحمدللہ 72 سال پاکستان کو ہو گئے ہیں اور 72 بہاریں پاکستان دیکھ چکا ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ ایسے آگے انگنت بہاریں پاکستان کو نصیب ہوں اور پاکستان اسی طرح آگے ترقی کا سفر مکمل کرے، آمین۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اس حوالے سے۔ 23 مارچ 2021 جو کہ اب سے کچھ دیر میں اس کی باقاعدہ تقریبات بھی شروع ہو جائیں گی۔ پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی اس کی کافی تقریبات ہوں گی، راولپنڈی میں بھی ہوں گی، چونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے کچھ ریسٹرکشنز ہیں، جس کی وجہ سے یہ تقریبات ہر سال کی طرح گہما گہمی اس میں اس طرح نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی یہ جوش و خروش سے منائی جائے گی۔ دوسری بات جس میں یہ ہے کہ پاکستان کے عمل میں آنے کے بعد سے جب بھی 23 مارچ آتا ہے تو 23 مارچ کو سرکاری اعزاز سے منایا جاتا ہے، میڈیا بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے، اور ہم بھی اس حوالے سے کوشش کریں گے کہ آپ کو اپنے سوشل پیجز پہ گاہے بگاہے آگاہ رکھیں کس طرح کی تقریبات ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد میں اس کی جو پریڈ ہوگی اس کے حوالے سے بھی خبریں آپ کو ملیں گی، اور یہ جو نیچے لنکس چل رہے ہیں آپ اس میں بھی وقتاً فوقتاً ایکٹیو ہو کے ان لنکس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کس طرح سے اسے سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ سیاسی خبروں کی طرف آتے ہیں۔ مریم نواز جو ہے وہ 25 تاریخ کو ان کی نیب میں پیشی ہے، اور 26 تاریخ کو 26 تاریخ کو نیب میں مریم نواز کی پیشی ہے، اور مریم نواز کی جو پیشی ہے اس پہ اظہار یہ اس بات کا کیا جا رہا ہے، اس بات کا گمان ہے کہ وہ گرفتار ہو سکتی ہیں، جس کے پیش نظر مسلم لیگ نون کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے اس بات کو میڈیا پہ آ کے کنفرم کیا ہے کہ وہ باقاعدہ جلوس کی صورت میں نیب میں جائیں گے، اور لاہور سے اور دیگر پنجاب کے علاقوں سے مسلم لیگ نون کے کارکنان کو اور لیڈران کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ کارکنان اور ورکرز کو جلوس کی صورت میں لے کے اسلام آباد پہنچیں، اور نیب کے آفس کے باہر ان کو ایک ٹیم کی صورت میں مریم نواز کی گارڈنگ کی صورت میں وہاں پہ سیکیورٹی کی صورت میں انہیں حاضر کیا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی پیشی کے موقع پہ کسی قسم کی کوئی افراتفری یا کسی قسم کی کوئی بدنظمی تو نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ فضل الرحمان نے بھی جمعیت علماء اسلام کا جو انصار الاسلام گروپ ہے اس کی ٹیم کو بھی ان کی آمد کا اعلان کیا ہے، اور ان کی وہاں پہ شرکت یقینی بنانے کا پورا فیصلہ پی ڈی ایم اجلاس میں کیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مریم نواز کی نیب پیشی کے بعد پاکستانی سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ دوسری جانب مریم نواز اور حمزہ شہباز کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ تو کافی عرصے سے خبروں کی زینت بنتے بھی رہتے ہیں، لیکن حال ہی میں مریم نواز کا بیان کافی زیادہ نگاہوں کا مرکز ہے۔ جو مریم نواز نے کہا تھا کہ اگر انہیں گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر حمزہ شہباز جو ہے وہ سیاست میں اہم کردار ادا کریں گے، اور اپوزیشن کی جو سیاست ہے اس کو لیڈ کرنے میں حمزہ شہباز کا کردار کافی اہم ہوگا، کیونکہ اگر مریم نواز کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر اس فیملی سے جو پارٹی کی قیادت ہے وہ یقیناً حمزہ شہباز اس کے لیے ایک بہترین آپشن ہے، اور افضل مریم نواز نے اس کا
باقاعدہ طور پہ اعلان بھی کر دیا ہے. تو اب یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ان کے خاندان کے درمیان جو کسی بھی قسم کی اگر کہا جا رہا تھا کہ لڑائیاں ہیں یا اختلافات ہیں تو اس پہ کچھ حلقوں میں یہ بات ہو بھی رہی ہے کہ یہ محض ایک سیاسی بیان تھا، لیکن کچھ حلقے جو ہے وہ اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ نہیں واقعی یہ اسٹریٹجی ہے اور اسی طرح آگے چل کے ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز کی جو پیشی ہے رواں ہفتے نیب آفس کے باہر، اس پہ کیا ماحول ہوتا ہے. اور نیب کی طرف سے جو اعلامیہ آیا ہے کہ ہم کسی بھی صورت اپنے آپ کو سیاسی نہیں ہونے دیں گے، نیب کی جو بھی کارروائی ہے اس کو کسی بھی صورت سیاسی انتقام سے وابستہ نہ کیا جائے، اس کو نہ ملایا جائے. نیب آزاد ادارہ ہے اور آزاد ادارے کے حساب سے ہی آگے چل رہا ہے. ایک اور اہم خبر یہاں پہ اسی کے ساتھ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے جس کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ براڈ شیٹ جو کمپنی تھی، براڈ شیٹ جو ہے انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ سوئس بینک جو ہے وہ وہاں پہ جو کچھ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں بھی آصف علی زرداری کے حوالے سے جب وہ صدر پاکستان سے ایک سوئس بینک کا معاملہ چلا تھا کہ پاکستان کے سوئس بینک میں اتنے جو ہے وہ کرنسی وہاں موجود ہے، پاکستان کی اتنی وہاں پہ مالیت کی جو ہے وہ اکانومی کا حصہ موجود ہے، جس کو واپس لانے کے لیے پرائم منسٹر صدر گیلانی کو کہا گیا تھا کہ آپ یہ خط لکھیں اور یہ پیسہ واپس لے کے آئیں. جس پہ یہ مخالف سیاسی جماعتوں کے یہ الزامات لگتے ہیں کہ یہ پیسہ آصف علی زرداری کا ہے اور یہ پیسہ غیر قانونی طریقے سے باہر بھیجا گیا ہے، غیر قانونی طریقے سے کمایا گیا ہے، پھر باہر بھیجا گیا ہے اور پھر سوئس اکاؤنٹ میں رکھوایا گیا. کیونکہ ناظرین سوئس اکاؤنٹ میں بہت ساری شخصیات کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، جس پہ سوئس اکاؤنٹ جو ہے وہ اس قسم کی قانونی سوال جواب نہیں لیتا جیسے باقی کمپنیاں کرتی ہیں اگر آپ وہاں پہ اپنا سرمایہ رکھوائیں. تو اس لیے غالباً یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ کچھ شخصیات نے اس وجہ سے اپنا پیسہ سوئس اکاؤنٹ میں جمع کروایا ہوا ہے یا وہاں پہ رکھوایا ہوا ہے، اور جب چاہتے ہیں اسے استعمال کر لیتے ہیں اور اس کی کسی قسم کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. تو اب دیکھنا ہی ہے کہ آصف علی زرداری کے حوالے سے جو یہ جیسے ماضی میں ہوا کہ وہ کیس بند ہو گیا اور اس کے بعد آصف علی زرداری جو ہے وہ کسی بھی قسم کی قانونی مشکل سے بچ گئے. اب ایک بار پھر کیا ایسا ہی ہونے جا رہا ہے یا پھر اس دفعہ جو ہے معاملہ وہ مختلف ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ماضی کی نسبت اس دفعہ معاملہ اس لیے مختلف ہوگا کیونکہ ماضی میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں ہی یہ معاملہ آیا. تب آصف علی زرداری خود صدر پاکستان تھے اور انہوں نے یہ ایک پاکستان میں قانون بھی ہے کہ موجودہ صدر کے خلاف کسی قسم کا کوئی مقدمہ نہیں چلتا جب تک وہ ایکٹیو صدر ہوں. تو اسی لیے اور پھر اس کے بعد ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. جب حزب نون کی حکومت آئی تو چونکہ الزامات لگتے ہیں کہ مفاہمت کی سیاست تھی اور گڑ شور تھا اور یہ سب ڈیلنگ تھی، تو اس لیے نواز شریف کے دور میں بھی ایسی کوئی کارروائی نہیں کی گئی. لیکن اب عمران خان صاحب کی وزیر اعظم بننے کے بعد یہ پہلی دفعہ معاملہ اٹھا ہے اور میڈیا میں کافی اس کی ہائپ کریٹ ہو گئی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے اس معاملے کو کیا طول دی جاتی ہے، یہ معاملہ کس رخ جا کے بیٹھتا ہے اور کیا اس معاملے کو لے کے پیپلز پارٹی کی قیادت کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. ان کے سر پہ کوئی خطرہ منڈلا رہا ہے یا محض یہ معاملہ بھی باقی سیاسی معاملات کی طرح خود بخود دفن ہو جائے گا اور ایک بار پھر پاکستان میں جو احتساب اور انصاف کی جانب سفر گامزن ہونے کی یقین دہانی دلائی جاتی ہے، جو امید دلائی جاتی ہے، وہ پھر سے دم توڑ دے گی یا اس دفعہ پہلے سے کوئی مختلف معاملہ ہوگا. تو یہ دو اہم ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو مریم نواز کی نیب میں پیشی، اس پہ کیا ہوگا، اور اگر گرفتاری ہو جاتی ہے تو پھر آگے مسلم لیگ نون کا جو حکومت کے خلاف ایک مومنٹم ہے وہ کیا رخ اختیار کرے گا اور ملکی سیاست کے اس پہ کیا اثرات ہوں گے. اور دوسرا آصف علی زرداری کے جو باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں جس پہ اب یہ معاملہ بھی اٹھا ہے، آواز اٹھائی جائے گی حکومتی ایوانوں میں یا پاکستان کی طرف سے اس پہ کسی قسم کا دوبارہ سے خاموشی اختیار کر لی جائے گی اور کسی قسم کی سیٹلمنٹ ہو جائے گی. کیونکہ آصف علی زرداری تو مشہور ہیں کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں
اور مفاہمت اگر کسی نے کرنی ہے تو ان سے سیکھنی چاہیے. تو شعیب سالی کو اجازت دیجیے. یہ تھے آج کی کچھ موضوعات جس پہ آپ کی خدمت میں یہ چھوٹا سا ویڈیو ایک ہم لے کے حاضر ہوئے تھے، اور آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں. بہرحال ایک ہم آپ کو خبر دیے چلتے ہیں کہ اگر مریم نواز کو اس بار گرفتار کیا گیا نیب کی طرف سے، تو یہ گرفتاری لمبی بھی ہو سکتی ہے اور ماضی کی نسبت اس بار سخت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ میاں نواز شریف کے حال ہی میں کچھ سخت ریاست مخالف بیانات اس سے جوڑے جائیں گے، اور پھر مریم نواز کو سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن اگر مریم نواز گرفتار ہوتی ہیں تو متبادل کے طور پہ حمزہ شہباز ہمیں واضح طور پر نظر آ رہے ہیں. اور خاندان کی اندرونی اختلافات کی خبریں کتنی صداقت میں مبنی ہیں اس کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کا بہترین فیصلہ نظر آ سکتا ہے، اور ملکی سیاست اس کے بعد اپنا رخ تعین کرنے میں زیادہ آسانی سے تعین کر لے گی. اور یہ جو پیشی ہے، اس پیشی والے دن دیکھنا ہوگا. یہ حکومت اپنی لیڈ کس طرح بحال کرتی ہے، ریاست اپنی لیڈ کس طرح بحال کرتی ہے، اور کووڈ کے دوران مجمع جمع ہونے سے منع کیا گیا ہے. عام افراد پہ تو یہ پابندیاں چلتی ہیں، لیکن اب دیکھنا ہے کہ پارٹی کارکنان کس حد تک اس کے پابند ہوتے ہیں، یا پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا رول کتنا ادا کرتے ہیں. سب سارے کو اجازت دیجیے. اس ویڈیو کے بارے میں کسی بھی قسم کے کمنٹ اور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. ہمارے لنکس آپ کے نیچے چل رہے ہیں. اپنی جو بھی آپ کی آراء ہوتی ہیں وہ ان لنکس پہ جا کے ہمیں بھیجا گئے، اور ویڈیو پسند آنے پہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز آپ تک آٹومیٹکلی پہنچ جائیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.